اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ارض و سما ہیں۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو اس سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ موضوع ہے تجسس کرنا، یعنی عیب جوئی کرنا، کسی انسان کے اندر عیب کو تلاش کرنا۔ یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ صاحبان ایمان زن سے، یعنی سوء زن سے اجتناب کرو۔ بعض ایسے زن ہیں، ایسے گمان ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض زن ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، تجسسوا یعنی کسی کے ٹو میں نہیں لگو، کسی کے پیچھے مت لگ جاؤ، کسی کی جاسوسی مت کرو کہ اس کے عیب تلاش کرو اور عیب لے کر آؤ اور دنیا کے سامنے پیش کرو، اس کے جو ہے پردہ پوشی کرنے کے بجائے بلکہ ان کے رازوں کو افشاں کرنا، یہ قرآن مجید نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد اسعد محمود قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اب ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں ٹیلی فون لائن پر۔ مفتی صاحب، سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تجسس جس کے بارے میں قرآن میں سورہ حجرات میں ذکر آیا، یہ تجسس ہے کیا؟ اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر کیا احکامات آئے ہیں؟ اولاً میں اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی صاحب آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے امید نجات میں اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے جو ہمارے معاشرے کی بگاڑ اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کے حوالے سے ہمیں بھرپور معلومات دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر وارد جو کلمہ ولا تجسسوا، تو اس کا معنی ہے اور نہ جاسوسی کیا کرو اور نہ تو لگایا کرو۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ تجسس ایک فطری امر ہے، اور یہی تجسس انسان کی ترقی کا ضامن ہے۔ یہاں وہ تجسس ممنوع ہے جو کسی برے مقصد سے کیا گیا ہو۔ اس ٹو لینے کا نشانہ کسی کی نجی زندگی میں مداخلت، اس کے رازوں تک رسائی اور پھر اسکینڈل بنانا اور مزے لینا، دوسری جانب پولیس کا تحقیقات کرنا، غریب کی مدد کے لیے ٹو لینا، مسلمانوں میں اصلاح کی نیت سے جستجو کرنا وغیرہ نہ صرف جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کے اندر جو ہمیں حکم صادر ہوا ولا تجسسوا، اور نہ جاسوسی کیا کرو، یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنیاد پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے، یا محض استجاباً دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ کسی مسلمان کے عیبوں کا سراغ لگانا اور اس کے پوشیدہ حالات کو کریدنا ممنوع ہے۔ اس طرح اس کی پردہ
دری ہوگی، حالانکہ ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا گیا۔ بالکل ارشاد نبوی ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان، ٹھیک، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ ٹھیک، لا تتبعوا عورات المسلمین فإنه من اتبع عوراتهم، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے لیے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہوگا۔ ٹھیک، وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ٹھیک، تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ اچھا، شریعت نے نہی عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا، اس کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے ٹھیک، اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے قطع کلامی، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے ستار العیوب۔ اللہ کی جو بہترین صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا۔ اگر خدا رب العزت اگر ہمارے عیوب کو نہ چھپائے اور ہمارے عیوب کو آشکار کر دے تو آج کے زمانے میں شاید ہم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہ رہیں، لوگ ہمارے اوپر اپنے دروازے بند کر دیں، اس لیے کہ ہم بہت سارے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہم نے لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، لوگوں کو بغیر دکھائے ایسے ہمارے اندر عیوب ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں جو فقط ہم خود جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے۔ اگر ہم کسی کے عیوب کو آشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب کو آشکار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی بےعزتی، ان کی انسلٹ کرانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کے عیوب کو نہیں چھپاؤ گے، لوگوں کے عیوب کو تم آشکار کرو گے، تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت پھر اس کی بارگاہ میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو چھپائے۔ اچھا محترم، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے عیب تلاش کرنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا، اور ان عیوب کو جب تلاش کریں گے ڈیفینیٹلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں اور لطف اندوز ہو جائیں یا کسی کو اس کی انسلٹ کروائیں، اس کی بےعزتی کروائیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں جیسے مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ قرآن نے اس کی ممانعت فرمائی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی ممانعت آئی۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی بریک سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب، اور وہ کہتا ہے کہ میں عیوب کو چھپانے والا ہوں، تم بھی لوگوں کے عیوب چھپاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اس طرح اس صفت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے کی بڑی اس کو جستجو ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کہ ٹو کی ممانعت کی جو علت موجود ہے وہ یہ ہے کہ ٹو لینے سے منع کرنے کی بنیادی وجہ عزت و آبرو کی حرمت قائم کرنا اور نجی معاملات کی رازداری برقرار رکھنا ہے، تاکہ معاشرے کو منفی طرز عمل سے پاک کرے، باہمی ہمدردی اور اخوت کو جنم دیا جا سکے۔ لیکن ہم یہاں ٹو لینے کے جو مختلف طریقے ہمارے ہاں رواج پذیر ہیں کہ آپ دیکھیے چھپ چھپ کر باتیں سننا، تانکا جانکی کرنا، خطوط و کاغذات کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ہم تجسس میں لگے رہتے ہیں، تو ان چیزوں سے آدمی کو بچ کر دوسرے کا وقار، اس کی شخصیت کے بانکپن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی کا اسلام میں جس قدر احترام ہے، اس کا اندازہ آپ اس مشہور تاریخی واقعہ سے بھی بآسانی لگا سکتے ہیں کہ ایک رات حضرت فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے،
ایک گھر سے آپ کو ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، ٹھیک، آپ دیوار پھیلان کر آپ اس گھر میں داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، قریب ہی شراب رکھی ہے۔ حضرت عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تجھے یہ گمان تھا کہ تو ایسی نافرمانی بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی بھی کرے گا؟ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، عجلت سے کام نہ لیں، جلدی نہ کریں، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، آپ نے میری جاسوسی کی ہے۔ فرمان خدا بندی ہے کہ گھروں میں دروازہ سے داخل ہوں، آپ دیوار پھیلان کر داخل ہوئے ہیں، داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت لو اور آپ میری اجازت کے بغیر اندر آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اب میں تم کو معاف کر دوں تو کیا تم آئندہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، البتہ اگر کسی کی سرگرمیاں ملک و ملت کے خلاف ہوں، وہ دشمن سے ساز باز کر رہے ہوں یا کسی کو قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کے احوال کی جانچ پڑتال کرنا جائز ہے اور مباح ہے، اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا ہو۔ تو یہاں استعارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ٹو نہیں لگانی چاہیے اور تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج کے ہمارے معاشرے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے موبائل کو اٹھا کے اس کے میسیجز کو پڑھنا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے میسیج کو پڑھنا، ضروری نہیں کہ اس میں اس کے راز کی باتیں ہوں، لیکن کسی کا میسیج اٹھا کے پڑھنا یا اس مقصد سے کہ ان کی کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کر رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا۔ یہ بھی ایک تجسس کی صورت ہے، کسی کے اندر خامیوں کو تلاش کرنا۔ اس لیے کہا کہ خاصبو قبل ان تحاسبو، کہ پہلے آدمی کو اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ دوسرے کا محاسبہ کرنے کے بجائے اگر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور غور و فکر کرے تو آدمی کو اس صورت کے اندر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ مجھے دوسروں کے رازوں کی طرف ان پر پردہ رکھ کر ان کی پردہ افشانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب عیب اجتماعی فساد کا باعث بنے، جیسے کچھ لوگ دھماکہ خیز مواد رکھ رہے ہوں، تو اس عیب کی تشہیر لازم ہے۔ جیسے کوئی کسی کے گھر میں ڈاکے کا منصوبہ بنا رہا ہو، جب اس سے کسی بے گناہ فرد کی عزت، شہرت، جان یا مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کی بھی رپورٹ کی جائے، تو ان صورتوں میں راز افشائی کرنا، بتانا، حکومت کے جو کارندے ہیں ان تک اس بات کو پہنچانا لازم ہے۔ اگر فساد کے اسباب نہ ہوں تو کسی کے پرسنل لائف کے اندر غور و فکر کرنا، ٹو لگانا، تجسس کرنا، اس کا پیچھا کرتے رہنا، تو اس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں وارد یہ الفاظ اس بات کی مکمل رہنمائی کر رہے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اسلامی حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹول کر ان کے گناہوں کا پتہ چلائے اور پھر انہیں پکڑے، اس لیے کہ اگر ان کے گناہ جو ہیں وہ سامنے ہوں، عیاں ہوں، تو اس صورت میں حکومت کے جو کارندے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھیں تاکہ معاشرے کو اس افرید سے بچایا جائے اور معاشرے کے اندر امن و سکون اور خوشحالی اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ماحول کو سازگار بے شک مفتی صاحب، مجھے یہاں پر ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجسس کرنا، کسی کے عیب کو، جو راز کو فاش کرنا، اس کی مثال دیتے ہیں اس مکھی کی ہے کہ وہ مکھی کی جو انسان کے وجود میں اس کو تلاش کرتی ہیں، اس کے وجود کے اندر اس حصے کو تلاش کرتی ہیں جو پورے وجود میں جو گندا حصہ ہے، جہاں پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، کہیں کوئی پیپ رس رہا ہے یا کوئی ایسی گندگی ہے انسان کے جسم پر، تو وہ مکھی پورے جسم کو تلاش کر کے اس گندگی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی پورے صاف اور پاکیزہ جسم میں وہ بیٹھی نہیں، جا کر کے اس جگہ پہ جا کے وہ بیٹھ گئی جیسے جہاں پر اس کو گندگی نظر آ گئی۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بالکل ایسی مثال اس انسان کی ہے جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کر رہا ہے، اس کی نیکیوں کو تلاش نہیں کر رہا ہے، اس کی اچھائیوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے آشکار کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اس کی تعریف کرے،
ہوتا کیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک انسان کی اگر 99% اچھائیاں ہیں لیکن ایک اس کے اندر برائی ہوتی ہے تو وہ انسان اس 99% اچھائیوں کو دبا دیتا ہے اور ایک برائی کو اتنا اشکار کرتا ہے، اتنا پھیلا دیتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں دب جاتی ہیں اور وہ ایک برائی جو ہے نا اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو عام نہ کریں بلکہ ان کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کریں، جس طرح خود اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرما رہا ہے، اس روایت کے اندر بھی ہے کہ ہم انسانوں کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی انسان کی انسلٹ ہو، کسی انسان کی بے عزتی ہو، کسی کی انسان کی شرمندگی ہو۔ مفتی صاحب، میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند سیکنڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو۔ جی بے شک، دیکھیں ٹو لگانا ہمارے معاشرے کی ایک نفسیاتی بیماری بن چکی ہے۔ ٹو لینے کی عادت ایک نفسیاتی بیماری ہے، اس کی زیادتی دماغ میں نفرت، عداوت، حسد اور بے چینی کے بیچ بو دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پودا اپنی جڑیں پکڑ لیتا اور اس کے شاخوں کے کانٹے دماغ میں پیوست ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو تو نقصان کم ہوتا ہے، اپنا ہی وقت اور توانائی برباد ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ بغض و عناد کی جو فضا کہ نجی رازوں تک رسائی کی جستجو، بغض و عناد کی فضا پیدا کرنا اور باہمی اعتماد کو متاثر کرنا اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانا، یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مفتی صاحب، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ سے گریز کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہاں پر۔ آپ کا بہت ممنون مشکور ہے، آپ نے قیمتی وقت میں وقت دیا اور یہاں پر گفتگو فرمائی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو ہمیں ضرور اپنے مشوروں سے نوازیے گا اور اس پروگرام کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے مشورے دیجیے تاکہ آپ کے مفید مشوروں سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔